اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ واقعہ بھی، کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الملأ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے گروہ کو، من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آیا، کیا آپ نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کو جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آیا نہیں دیکھا، یعنی اس کے حالت کا آپ کو علم نہیں ہے؟ ان آیات سے اصل مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم دینا ہے کہ تم نے جہاد کرنا ہے اور جہاد کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک واقعہ ان آیات کے آغاز میں ذکر کر لیا کہ بنی اسرائیل کا جو گروہ موت کے ڈر سے بھاگ نکلا تھا، وہ اسی کے تمہید کے طور پر تھا۔ اور یہ واقعہ جو یہاں سے ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ کافی ساری آیات کے اندر اس کا ذکر ہے، بلکہ اس پارے کے آخر تک ایک ہی واقعہ کا ذکر ہے، اس سے بھی اسی بات کو مزید پختہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے تمہیں۔ تو اس سلسلے کا واقعہ ہے کہ موسیٰ کے بعد تم نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کو نہیں دیکھا، اذ قالوا لنبی، جب انہوں نے کہا لنبی لہم، اپنے نبی سے۔ یہ واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 350 سال بعد کا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی تھے، اولو العزم نبی تھے۔ فرعون سے جب بنی اسرائیل کو نجات ملی، پہلے تو بنی اسرائیل فرعون کے مظالم تلے دبے ہوئے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحر قلزم میں فرعون کو غرق کر دیا، بنی اسرائیل کو وہاں سے نجات دے دی، تو بنی اسرائیل کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ عرصے بعد حکم دیا تھا کہ جو تمہارا اصل وطن ہے، یہ لوگ مصر سے آئے فرعون سے بھاگ کر، تو جو اصل وطن ہے وہ ہے تمہارا شام، جس کا تفصیلی ذکر سورہ مائدہ میں ہے کہ شام ان کا اصل وطن تھا۔ شام سے یہ آئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام شام میں تھے، پھر ان کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ ہوا، پھر بازار مصر میں بکے اور اس طرح وہاں پھر وزیر بنے اور بادشاہ بنے، وہاں پر حضرت اپنے والدین کو بلایا، اور اس طرح بنی اسرائیل شام سے آئے مصر میں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہاں فرعون سے بچ کر نکلے، تو اللہ نے پھر حکم دیا کہ شام جاؤ، اور تمہاری سرزمین ہے جو وہاں کے کافروں نے جس پر قبضہ کیا ہوا ہے، عمالقہ نے، ان سے یہ زمین چھڑاؤ۔ تو اس غرض سے تم جا کے ان سے جنگ کرو۔ انہوں نے کہا ہم جنگ نہیں کر سکتے، گئے، کہا کہ وہ تو بہت مضبوط ہیں، وہ بہت طاقتور ہیں، ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے، بلکہ یہاں تک کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ علیہ السلام سے جو سورہ مائدہ میں ذکر ہے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تم اور تمہارا رب جاؤ، فقاتلا، اور تم لڑو، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے، ہم نے نہیں لڑنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر یہ عذاب نازل کیا کہ وادی تیہ میں 40 سال تک وہ سرگرداں رہیں۔ 40 سال کوئی کم عرصہ نہیں کہ صبح چلتے تھے شام کو وہیں پر پہنچ جاتے تھے جہاں پر صبح چلے تھے۔ 40 سال تک یہ سرگرداں رہیں، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ وہ مخالفین ہم سے طاقتور ہیں، ہم جہاد نہیں کر سکتے، ہم نہیں لڑ سکتے۔ 40 سال تک سرگرداں رہیں۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، حضرت ہارون علیہ السلام وفات پا گئے،
یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے، وہ پھر نبی بنائے گئے، تو ان کی قیادت میں پھر انہوں نے جہاد کیا اور عمالقہ کو شکست دی، اور شام پر انہوں نے قبضہ کر لیا، اور کافی بڑے علاقے پر انہوں نے قبضہ کر لیا، اور فلسطین بھی اس وقت شام کا ہی علاقہ تھا، تو فلسطین میں انہوں نے اپنا صدر مقام بنا لیا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بادشاہت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پر بطور بادشاہ کے نہیں تھے، بلکہ 12 قبائل تھے، اور 12 قبائل کے سردار تھے، اور ہر سردار اپنے قبیلے کا بڑا تھا، وہی دیکھتا تھا اپنے قبیلے کے معاملات، بادشاہت نہیں تھی۔ یوشع بن نون علیہ السلام کے دور میں بھی ایسا ہی تھا کہ وہ 12 قبائل ہی تھے، وہی ان کے معاملات کو دیکھتے تھے۔ یوشع بن نون علیہ السلام نے البتہ یہ کیا تھا کہ فیصلوں کے لیے کچھ قاضی مقرر کیے تھے، اچھے اہل علم، صاحب تقوی اور اچھے لوگوں کو انہوں نے قاضی مقرر کیا تھا جو ان کے فیصلے کیا کرتے تھے، تو وہی قضات کا سلسلہ تھا۔ بائبل جو موجودہ بائبل ہے تحریف شدہ، اس کے اندر بھی ایک پورا چیپٹر اسی کا ہے، قضات کا، جس میں یوشع بن نون کا یہ جو نظام ہے قاضیوں کا، اس کا ذکر ہے۔ تو یہ قاضیوں کا سلسلہ چل رہا تھا، اور ان کے اپنے اپنے قبائل تھے، ان کے سرداران تھے، ان کا سلسلہ چل رہا تھا۔ یہی ہوا کہ یہ آپس میں بھی لڑتے رہتے تھے، اور ان کا آپس میں بھی اختلافات چلتے رہتے تھے، اور اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی بھی چلتی رہتی تھی۔ تو آگے چل کر مشرکین کے قوم نے ان پر حملہ کیا اور ان کو شکست دے دی، اور اس وقت جب ان کو شکست دے دی تو یہ شکست کے بعد کافی عرصہ اسی شکست کی صورت میں ہی انہوں نے زندگی گزاری۔ تو عرصہ گزرا تقریباً موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد 350 سال کا، کہ اس وقت انہی میں سے جو قاضیوں میں سے یہی نظام 350 سال تک چلا۔ تو قاضیوں میں سے ایک تھے جن کا نام تھا سموئیل، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نبی بنایا۔ تو اس نبی کے دور میں سموئیل علیہ السلام، وہ قاضیوں میں سے تھا، اسی نبی کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جو یہاں پر مذکور ہے۔ یہ اس نبی کے دور میں پھر یہی ہوا ہے، آگے جو مذکور ہے کہ طالوت کی قیادت میں انہوں نے جہاد کی، اور جہاد کرنے کے بعد جالوت کے مضبوط لشکر کو انہوں نے شکست دے دی، اور حضرت طالوت کو بعد میں غالباً اکثر روایت کے مطابق نبوت بھی بعد میں ملی، پھر وہ ان کے بادشاہ بنے۔ اس کے بعد حضرت داؤد بنے، اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام بنے۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد جو ان کے 2 بیٹے تھے، ایک اسرائیل اور ایک یہودیہ، ان میں اختلاف ہوا اور ان کی ریاست پھر تقسیم ہو گئی، ایک کا نام اسرائیل بنا اور دوسرے کا نام یہودیہ بنا۔ تو اسرائیل کی یہ ریاست وہ ریاست نہیں ہے، البتہ انہوں نے اسی نسبت سے اپنی ریاست کا نام اسرائیل رکھا ہوا ہے۔ تو ان کے بنی اسرائیل کے ان واقعات کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی خلافت راشدہ کے ساتھ بھی کافی ساری تھوڑی بہت مشابہت اس طرح سے پائی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو خلافت راشدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قائم ہوئی، حضرت ابوبکر کی، حضرت عمر کی، حضرت عثمان کی، تو یہ تینوں کی خلافت راشدہ بھی عام تھی کہ کوئی اختلاف نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 14 خلیفہ راشد بنے، وہاں پر پھر خلافت تقسیم ہو گئی کہ مصر اور شام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت نہیں تھی، باقی اسلامی سلطنت پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اسی طرح طالوت کی بادشاہت عام تھی، داؤد علیہ السلام کی بادشاہت عام تھی، سلیمان کی علیہ السلام کی عام تھی۔ سلیمان علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں پھر آ کر 4تھے نمبر پر آ کر وہاں بھی تقسیم ہو گئی۔ لیکن فرق یہ ہے کہ خلافت راشدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد شروع ہو گئی، اور ان کی گویا کی خلافت راشدہ 350 سال بعد شروع۔ وجہ کیا ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا کہ ہم نے نہیں لڑنا، انہوں نے قربانیاں دی۔ بدر کا جب واقعہ ہوا تو یہ اتفاق دیکھیے کہ بدر کا جب واقعہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جب کہا کہ لڑنا ہے، اور لڑنا اپنے سے کئی گنا مضبوط سے،
تو جب ان کی آرا جاننے کے لیے کہا تو انصاری صحابہ نے کھڑے ہو کر کیا کہا؟ سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کہ اس نے کہا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، بلکہ آپ ہمیں جہاں حکم دیں گے ہم وہاں کودنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا اور یہ قربانی تھی جس کی بدولت یہ دین اسی وقت اللہ نے اسی کو غلبہ عطا کیا اور آج تک یہ دین ہمارے پاس موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلْ، تو 350 سال تک وہ اسی طرح رہے، اور پھر جب جہاد پہ آئے ہیں تو پھر اللہ نے انہیں غلبہ دیا۔ تو بہرحال یہ بات قرآن کی روح سے تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ مسلمانوں کا غلبہ جہاد میں ہے۔ جہاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جب جہاد تم چھوڑ دو گے اللہ تعالیٰ تم پر ذلت مسلط کریں گے، غلامی مسلط کریں گے، دوسروں کے نیچے دب کر ہی زندگی گزارو گے جب تک جہاد کے دامن کو چھوڑے رکھو گے۔ تو بہرحال یہ ایک طویل واقعہ ہے اور آگے انہی آیات کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے۔